کالجوں میں اور یونیورسٹی میں یہ ملحدین جو ہیں، یہ لوگ قادیانی، یہ داخل ہیں بھیس بدل کر، اور باتوں باتوں میں یہ طلباء کو ورغلا رہے ہیں۔ نام شاید کہ ہم نے سن رکھا ہو، لیکن اس کے بارے میں کوئی خاطر خواہ نالج ہمیں شاید کہ نہ ہو۔ میں جو آج عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے حضور علیہ السلام کا خاتم النبیین ہونا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ جس طرح اللہ پاک نے ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کا معجزہ عطا فرمایا، رمضان المبارک کا معجزہ عطا فرمایا، معراج نبوی عطا فرمائی، اور دیگر جتنے بھی اللہ نے کرم فرمائے، اور ہر لمحہ اللہ اپنے محبوب پر کرم فرما رہا ہے، اور قیامت والے دن اللہ ان سب سے یہ ساری شانیں دکھائے گا ان لوگوں کو جو محبوب کو جھٹلاتے ہیں، محبوب کا انکار کرتے تھے، کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے پیارے محبوب کی شانوں کو بلند فرماتا ہے۔ تو آج اس محبوب کا ذکر کرنا ہے، خاتم النبیین کا، جس کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ فرما رہا ہے، سورہ احزاب ہے اور اس کی یہ 40 نمبر آیہ مبارکہ ہے، کہ یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور تمام نبیوں کے خاتم النبیین ہیں۔ اب یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ پہلے لوگوں میں جہاں کہیں کوئی پہلا بادشاہ ہوتا، پھر اس کا بیٹا بادشاہ ہوتا، آج بھی ان ممالک میں، عرب ممالک میں ایسا تقریباً ہے کہ بادشاہ ہے، پھر اس کا بیٹا بادشاہ ہے، پھر اس کا بیٹا کے ہاتھ میں ملک کی باغ ڈور ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ عرب والے سمجھ لیں کہ اب یہ نبی ہے تو ان کے بعد وہ نبوت کا کام جو ہوگا وہ کہیں یہ بیٹے کو نبی نہ سمجھ لیں۔ تو آپ دیکھیں کہ محبوب علیہ السلام کے 3 صاحبزادے ہوئے ہیں، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم اور حضرت عبداللہ، 3 بیٹے ہوئے، لیکن تینوں کو اللہ نے وہ بلوغت کی حالت سے پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیا، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی یہ لوگوں میں ذہن میں نہ رہے کہ کہیں یہ، کیونکہ جو سلسلہ نسب چلتا ہے، جو خاندانی کا ریکارڈ چلتا ہے، وہ بیٹے سے چلتا ہے، یہ جی فلاں کا بیٹا ہے، وہ بیٹے سے آگے جناب نسب وہ خاندان چلتا ہے۔ تو کہیں لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھے، اور اس میں یہ بھی ایک کتنی زبردست بات ہے، اللہ نے اپنے لیے فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ احد۔ اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، محبوب آپ فرما دو ان کو کہ وہ اللہ ایک ہے، نہ اس کا کوئی باپ، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس کا کوئی بیٹا۔ اب اللہ نے اپنے لیے بھی فرمایا، نہ کو میں بیٹا، نہ میرا کوئی بیٹا ہے، نہ میں کسی کا جنا گیا ہوں، اور اپنے محبوب کے لیے بھی فرما دیا، اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، یہ تو مجھے جو رسول ہیں یہ تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ اپنے محبوب کے لیے بھی وہی فرمایا، یعنی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ نے فرمایا رحمۃ للعالمین، کہ میں نے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ کس کے لیے؟ محبوب نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اپنے لیے بھی رب العالمین فرمایا، محبوب کے لیے بھی رحمت للعالمین فرمایا۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ فرما رہا ہے، محبوب میں جس کا رب ہوں، اے محبوب ہم نے اس کے لیے تجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تمام جہانوں والوں کے لیے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ خاتم النبیین کا مطلب ہے آخری، یعنی کہ مہر لگانے والا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن پھر بھی لوگوں نے انکار کیا، مسلمہ کذاب ہے، یہ آج کل کے دور میں، چند سال پہلے یہ قادیانی جو کانا تھا وہ ہے۔ اب یہ ان لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اعلان کیا۔ اب آج بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ کتنا مسئلہ حساس ہے، کتنی باریکی سے اگر ہم اس کو کھنگالیں تو دیکھیں، اگر آج کوئی بندہ کہے نا کہ میں نبی ہوں، کوئی بندہ کہے میں نبی ہوں جناب، یہ ہے فلاں فلاں، میرے پاس یہ سارا کچھ ہے، تو اب نبوت ہے، نبی جو ہوتا ہے وہ معجزہ دکھاتا ہے، وہ معجزہ لے کر آتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ میں نبی ہوں اور ہم اس کو کہہ دے بھائی اگر تو بڑا ایڈا ہے نبی تو ہمیں کوئی معجزہ دکھا،
جبکہ ہم اگر اتنی سی بات بھی کہہ دیں تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ دیکھ لیں، اتنی بھی گنجائش نہیں، بس یہ اس ایمان پر، ہمارا اس بات پر پکا ایمان ہو، جے کو کہے کہ میں ہوں، اس کو بھائی تو ہے ہی جھوٹا، ہمارے نبی کے بعد تو کوئی آنے نہیں والا۔ اور یہ عظیم معجزہ ایسے بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے، میں وہ آخری اینٹ ہوں جو جیسے کہ ایک مکان، ایک محل تعمیر ہوا اور ہر طرف سے بڑا خوبصورت ہے، اور ایک جگہ کہیں اینٹ کی خالی رہ گئی تھی، اللہ نے وہ اینٹ بھی لگا کر اس مکان کو مکمل بنا دیا۔ اب اس میں کسی کی گنجائش ہے ہی نہیں ہے، اس میں کسی کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ اب ان لوگوں نے جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا، نبوت کا دعویٰ کیا، بڑے یہ عجیب قسم کے بندے ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک پڑھا ہی نہیں۔ قرآن پاک پڑھا ہوتا تو وہ ایسے بات کرتے۔ اب جن کو محبوب نے کہا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اب محبوب علیہ السلام نے فرمایا نا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے لیے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ سیدنا عمر فاروق ہوتے، لیکن محبوب کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعویٰ نبوت نہیں کیا، لیکن محبوب نے فرما دیا کہ جو نبیوں میں گن ہوتے ہیں، جو نبیوں میں اسپیشلسٹی ہوتی ہے، وہ حضرت عمر میں موجود ہے، حضرت فاروق اعظم میں وہ بات موجود ہے۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے بارے میں محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی تم میرے بھائی ہو، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے بھائی جو ہے نا حضرت ہارون تھے، جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے کتاب لینے کے لیے تو اپنے بھائی کو پیچھے قوم کے پاس چھوڑ کر گئے۔ اب حضرت موسیٰ بھی نبی ہیں، حضرت ہارون بھی اللہ کے رسول نبی ہیں، اب دیکھیں کہ وہ بھی نبی ہیں، تو محبوب نے یہ بات گویا کہ واضح کر دی کہ حضرت علی پاک میں بھی وہ گن موجود ہیں جو انبیاء میں ہونے چاہیے۔ تو اب اعلان نبوت کرتے تو یہ کرتے، لیکن نہیں، وہ جانتے تھے کہ محبوب کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ خاتم النبیین وہ مہر لگا دی گئی، اس کے بعد وہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ یہ عقیدہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے، اور جو بھی اس کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور انکار کی باریک سی جھلک میں نے آپ کو بتا دی، کوئی کہے کہ نبی ہوں اور ہم کہتے ہیں اگر تو نبی ہے تو کوئی معجزہ دکھا، ابھی دکھانا یا اس کا ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہم نے اگر اس سے کہا ہم پکے ہیں جی کوئی نبی نہیں آئے گا، ہم نے تو ویسے ہی کہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی بندہ دائرہ اسلام سے خاتم ہو جاتا ہے۔ ختم نبوت کی حکمتیں کیا ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام۔ پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، کسی بھی نبی اور رسول کے لیے یہ آیت، ایسا جملہ، ایسا کلمہ، ایسی آیت نازل نہیں ہوئی جس کے لیے اللہ نے کہا کہ تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ تو یہاں پہ محبوب کی بارگاہ میں یہ آیت مبارکہ جب اتری ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ قرآن مجید محفوظ ہے، پہلی کتابیں جتنی بھی آئی وہ تحریفات کا شکار ہو گئی، اپنے اپنے لوگوں نے اپنے اپنے بساط کے مطابق یا اپنے اپنے مفاد کی خاطر انہوں نے قرآن پاک کو، اپنی کتابوں کو انہوں نے بانٹ لیا، تقسیم کر لیا، جو چیز لکھنا چاہیے وہ اپنے علماء سے لکھوا لی اور اپنے حساب سے انہوں نے کتابوں کو نکال دیا۔ اب الحمدللہ قرآن پاک جیسے اللہ نے نازل فرمایا اسی طرح بعینہ ہی یہاں پہ موجود ہے، اور ہم اس کی الحمدللہ تلاوت کر رہے ہیں، اور ہم اس کا فیضان قرآن کا جو ہے نا وہ آگے پہنچا رہے ہیں۔ اگر قرآن محفوظ ہے تو سمجھ لیں کہ اب اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ شریعت کامل اور قیامت تک کے لیے کافی ہے۔ اب ہدایت کا ذریعہ صرف اور صرف قرآن و سنت ہے۔ پہلے ایک علاقے میں نبی ہوتے، فلاں علاقے کے لیے، فلاں قوم کے لیے نبی ہے، ایک وقت میں کئی نبی ہوتے، لیکن اب جب کہ یہاں پر کوئی نبی نہیں ہے تو حضور علیہ السلام کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ محبوب کی زندگی ہی ضابطہ حیات ہے۔ محبوب کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے ہی ہم اپنی راہ راست کو سیدھا کر سکتے ہیں، ہدایت پا سکتے ہیں، محبوب کے لائے ہوئے شریعت پر عمل کر کے، قرآن پاک پر۔ اب ہمارا فرض کیا ہے، ہم کیا کریں؟ حضور علیہ السلام کی کامل اطاعت کریں۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ۔ اگر اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں تو کس کی اطاعت ضروری ہے؟ رسول کی۔ رسول کون ہے؟ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ وہ رسول ہے، خاتم النبیین ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی اطاعت کریں
تو پھر ہی وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت جو ہے یہ ہم سب کے حصے میں ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے تاکہ ہم اپنی اولادوں کو بھی بتائیں۔ اور بہت ساری چیزیں یہ کالجوں میں اور یونیورسٹی میں یہ ملحدین جو ہیں، یہ لوگ قادیانی، یہ داخل ہیں بھیس بدل کر، اور باتوں باتوں میں یہ طلباء کو ورغلا رہے ہیں، باتوں باتوں میں لوگوں کو، طلباء کو اس بات کا یہ درس دے رہے ہیں، اور ہمارے بچوں کو، ہمارے بھائیوں کو وہ دین اسلام سے دور کر رہے ہیں۔ لہذا اپنے بچوں کو یہ گھٹی جو ہے نا بڑے آسان طریقے سے پلانی چاہیے کہ بیٹا محبوب کے بعد، ہمارے نبی کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، جو مرضی ہو جائے، دنیا ختم ہو سکتی ہے لیکن نبی کوئی بھی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک کوئی مومن کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بیوی بچوں سے بڑھ کر، ماں باپ سے بڑھ کر، حتیٰ کہ کوئی شے بھی اس کو دنیا میں پیاری ہے تو اس سے بڑھ کر جب اپنے نبی سے، محبوب سے پیار نہیں کرے گا تو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اور اپنی نسلوں کو اس عقیدے کے بارے میں ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح معنوں میں تعلیم کریں۔ اور پھر ایک اور بڑی مزے کی بات ہے، قرآن پاک میں 100 سے زیادہ آیات ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے محبوب کی خاتم النبیین کا ہونے کا اعزاز عطا فرمایا ہے۔ 100 سے زیادہ آیتیں اللہ نے نازل فرمائیں، اور تقریباً 150 سے زیادہ حدیث پاک ایسی ہیں جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب ایک اور نقطہ آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کرے کہ ہمارے ذہن میں رہ جائے، کہ جہاں کہیں بھی قرآن پاک میں الف لام سے لے کر والناس تک جہاں بھی پہلے نبیوں کا ذکر ہوا ہے، پہلے نبیوں کا، تو ان نبیوں کے ساتھ یہ ذکر ہوا ہے کہ من بعد الرسل، یعنی کہ میرے بعد نبی آنے والے، جیسے من بعد نوح، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد وہ نبی آنے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، وہ جو نبی آنے والا ہے اور وہ بڑی شانوں والا جو ہماری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ بعد میں آنے والا نبی، اس کا نام احمد ہے۔ اور محبوب علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن پاک نازل ہوا، اور محبوب علیہ السلام کو جو اللہ نے آیا مبارکہ نازل فرمائی جہاں پہ رسولوں اور نبیوں کا ذکر ہے، تو یہاں پہ حضور علیہ السلام کے لیے جو لفظ استعمال ہوئے وہ من قبل کا ذکر ہوا ہے، یعنی کہ جیسے پہلے نبیوں کے بعد ذکر ہوا کہ من بعد، یعنی کہ ان کے بعد کوئی نبی آئے گا۔ لیکن محبوب کے ساتھ جب یہ آیا مبارکہ آئی ہیں جن میں ذکر ہے، جن میں تذکرہ ہے رسولوں کا، انبیوں کا، یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ من بعد یعنی کہ تمہارے بعد بھی کوئی ہے، لیکن یہاں پہ اللہ نے فرمایا من قبل۔ 100 سے زیادہ آیتیں ہیں، وقت کے پیش نظر چند آیتوں کا مطالعہ کرتا ہوں تو ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ اللہ نے کس طرح سے ہمارے لیے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ سورہ انعام ہے اور آیت نمبر یہ 10 ہے، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، من قبلِكَ یعنی کہ تم سے پہلے، اور ضرور اے محبوب تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ٹھٹھا کیا گیا، تم سے پہلے رسولوں، یہ نہیں کہا کہ بعد میں یہاں پہ ذکر ہوگا۔ اور یہ سورہ انعام ہے، آیت نمبر یہ 34 ہے، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، اور تم سے پہلے رسول جھٹلائے گئے تو انہوں نے صبر کیا اس جھٹلانے اور ایذائیں پانے پر، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد آئی۔ یہاں پہ بھی اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ یعنی کہ تم سے پہلے رسول۔ سورہ انعام ہے، آیت نمبر یہ 42 ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اور بے شک ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے تو انہیں سختی اور تکلیف سے پکڑا کہ وہ کسی طرح گڑ گڑائیں، تم سے پہلی امتوں کی طرف۔ یہاں پہ بھی امم من قبل کا ذکر ہوا ہے، بعد کا ذکر نہیں ہوا۔ سورت آل عمران ہے اور 184 نمبر آیا مبارکہ، چوتھا سپارہ ہے، فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ اللہ فرما رہا ہے تو اے محبوب اگر وہ تمہاری تکذیب کرتے
تو تم سے اگلے رسولوں کی بھی تکذیب کی گئی جو صاف نشانیاں اور صحیفے اور چمکتی کتاب لے کر آئے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ نے پہلے رسولوں کا، نبیوں کا ذکر کیا ہے، اور محبوب کے لیے یہ نہیں کہا کہ من بعد، پہلے جتنے بھی نبی آئے ان کے ساتھ اگر ذکر ہے تو وہ من بعد کا ذکر ہے، یعنی کہ بعد میں بھی کوئی آنے والا ہے۔ اور سب سے بڑا وہ وعدہ جو اللہ نے عالم ارواح میں لیا تھا تمام انبیاء اور رسول سے کہ تمہارے پاس جب وہ میرا محبوب آ جائے، وہ رسول آ جائے، تو تم اپنی شریعت کو چھوڑ کر اس محبوب کی شریعت پر عمل کرنا اور اس کا کلمہ پڑھنا ہے۔ یہ سب سے بڑا وعدہ۔ اور یہودیوں اور عیسائیوں نے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہ یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانا اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا، لیکن ہمیں یہ بتایا گیا کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا نہ اس سے کوئی جنا گیا۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ یہ محبوب جو ہیں یہ محمد تم میں سے کسی مردوں میں کسی کے باپ نہیں۔ ہمیں یہ طریقہ بتایا گیا۔ تو یہ بھی بات ہمیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کیسے وہ یہودی تھے اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، کیسے وہ عیسائی تھے جنہوں نے اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، لیکن ہم اللہ کو اللہ ہی مانتے ہیں، خدا کو خدا ہی مانتے ہیں، رب کو رب ہی مانتے ہیں، اور مصطفیٰ کو ہم مصطفیٰ ہی مانتے ہیں، اور محبوب کو ہم اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ یقیناً ان نبیوں سے، ان انبیاء اور رسول سے اللہ نے ہمارے محبوب کو زیادہ شان عطا فرمائی ہے، اور یہ اللہ معاف فرمائے۔ کہہ سکتے تو ہم کہتے کہ تمہارے نبیوں کو تو اللہ نے اپنے پاس نہیں بلایا لیکن ہمارے نبی کو بلایا ہے، لیکن نہیں، ہم یہ اپنے عقیدے پر قائم ہیں۔ تو خاتم النبیین محبوب علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی اولادوں کو یہ بات جو ہے نا وہ پکی طریقے سے، چنگے طریقے سے اس کو پلا دیں تاکہ وہ اس پر عمل کریں، اور پھر کوئی گنجائش بھی اس میں باقی نہ رہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔